کلیئرٹی نہیں ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. تو ایم ایم ٹی کے جو تھیوریٹیکل فریم ورک ہے اس کا اسلام سے بہت اسلامک آئیڈیاز سے بہت ساری ہارمنی ہے، اور اس کو ہمیں اس پہ کام کر کے نقشہ بنانا ہے کہ یہ تبدیلی کیسے لائی جا سکتی ہے، اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سلو اسٹیپس، ایسا کہ یہ واقعی چلنے والا ہو. مگر یہ کافی نہیں ہوگا ایک نقشہ بنانا، مگر نقشہ بنانا ضروری ہے. نقشے کے بغیر تو ہم چلیں گے تو آٹومیٹیکلی کلاپس کر جائیں گے. نقشہ ہوگا تو پھر بھی اس کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں ہوں گی، پولیٹیکل رکاوٹیں ہوں گی، فائنینشیل رکاوٹیں ہوں گی، مگر اس میں ہمارے پاس سپورٹ بھی ہے. عوام الناس جنرلی اس کو پسند کرتی ہے، اور بہت ساری اور سیکٹرز ہیں جن کو اس سے فائدہ ہوگا، یعنی دنیا دار لوگ جس کو اس سسٹم سے فائدہ ہوگا. جہاں فائنینشیل سسٹم کو بہت سارے فائنینشیل سیکٹر کو بہت فائدہ ہے، وہاں انڈسٹریلسٹ اور جو ایکچوئل پروڈیوسرز ہیں، کسان ہیں، ان کو بہت نقصان ہو رہا ہے موجودہ سسٹم سے. تو اب ہم ان کو منظم کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو میدان میں لائیں. تو یعنی یہ جہاد ہے اس پہ. مگر سب سے پہلے تو ہمیں ایک نقشہ چاہیے کہ کرنے کا کیا کام ہے. پھر ہم لوگوں سے کہیں گے کہ آپ آئیں، اس کی مدد کریں اور اس میں سپورٹ کریں. اور اس میں نہ صرف لوکل اپوزیشن ہوگا بلکہ اور بھی پارٹیز ہیں جو اس کے خلاف ایکٹ لنک کریں گی، تو ان کے بھی سوچنا ہوگا، اور اس کو کیسے کاؤنٹر کرنا ہے یہ بھی سوچنا ہوگا. بہرحال ہمارا کام ہے کوشش کرنا. سو یہ ایم ایم ٹی میٹس اسلام ہو گیا. اب ایک کتاب جو ابھی زیر طباعت ہے، اس کا یہ میں نے ابھی کور ڈیزائنس کروائے ہیں، اور فائنل سٹیجز میں انشاءاللہ جلدی پبلش ہو جائے گی. اس کا میں نے ٹائٹل رکھا ہے، ایکچولی میں نے پہلے بھی چھاپی تھی، مگر پہلے بھی اس کا پبلش کیا، مگر چونکہ اس کا ایک ایکیڈیمک نام تھا تو اس کا یعنی ایکچولی کافی امپیکٹ ہوا اس کا ایکیڈیمک سیکٹرز میں. مگر اب میں ذرا اس کو زیادہ بڑے پیمانے پہ مشتہر کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اس کے خلاف یعنی زیادہ تر لوگوں کی سوچ ہے کہ اسلام اور کیپٹلزم تقریباً ایک ہی چیز ہے. اس کا ٹائٹل میں نے بدل کے رکھا ہے کہ اسلام اکنامکس دا پولر اپوزٹ آف کیپٹلسٹ اکنامکس، تاکہ بات سمجھ میں آئے. ورنہ پہلے اس کا نام جو ہے وہ مبہم سا تھا اور ایکیڈیمک سا تھا. تو ابھی تک تو میں کور ڈیزائن ہو رہا ہے، دیکھیں یہ تو ایسے ہی سیمپلز میں نے دکھا دیے ہیں، مگر دس از ناٹ دا فائنل. تو یہ بس میں نے بتلایا، یہ ایکچولی ساری تمہیدی باتیں تھیں، اصل موضوع تو ہم آئیں گے. تو آج کی بات کس چیز سے ہوگی؟ تو یہ سب وہ باتیں تھیں جو مجھ سے کہا گیا تھا کہ وہ موضوع ہے جس پہ آپ کو بات کرنی ہے، تو میں نے وہ کر دی. اصل میں اب وہ موضوع جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ اب ہم شروع کر رہے ہیں. تو یہ بتلائیں کہ ویسٹرن ایجوکیشن اور اسلامک ایجوکیشن میں سینٹرل ڈفرینس کیا ہے. کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اسلامک ایجوکیشن کسی نے دیکھا نہیں ہے. حتیٰ کہ ہمارے مدارس میں بھی جو ایجوکیشن ہو رہا ہے اس کو ہم صحیح طرح سے اسلامک ایجوکیشن نہیں کہہ سکتے بعض وجوہات کی بنا پر. کیونکہ جب امام غزالی مدرسے میں پڑھتے تھے تو سارے علوم وہاں پر سکھلائے جاتے تھے. وہاں طب بھی سکھلایا جاتا تھا، اور فلسفہ بھی سکھلایا جاتا تھا، اور ریاضی بھی سکھلائی جاتی تھی. آج جو ہے وہ ایک سارٹ آف بہت ہی نیرو اور آئسولیٹڈ ڈائمینشن میں مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے، جو کہ صحیح اسلامی نظام تعلیم نہیں ہے. تو جو بنیادی فرق ہے کہ سارا کا سارا ویسٹرن ایجوکیشن ہیومن ریسورس بنانا ہے، اس کا مقصد ہے. آپ لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو ہیومن بینگ سمجھتے ہوں گے، مگر ابھی ہم لوگ آپ کو تربیت کر رہے ہیں کہ آپ ہیومن ریسورس کیا ہوتا ہے. ایک بہت بڑی سی کیپٹلسٹ مشین ہے، اس میں اس کا ایک پرزہ ہوتا ہے. اس میں پرزے کی بہت ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ انٹرچینجبل ہوتا ہے، یعنی ایک کو نکالا دوسرے کو فٹ کر دیا، سب ایک جیسے ہوتے ہیں. چنانچہ نیکسٹ اسلامک ایجوکیشن جو ہے ہیومن بینگز بنانا چاہتا ہے. ہیومن بینگز ہر ایک یونیک ہوتا ہے، ہر ایک منفرد ہوتا ہے. تو آپ کو کسی بھی کلاس میں آپ کی کسی نے نہیں پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے. میں ایگزیجریشن کر رہا ہوں، مبالغہ ہے، مگر تمہاری پرسنالٹی کیا ہے، تم زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہو.
تمہارا زندگی میں جو مقصد ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم تمہیں کون سا علم دیں. نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا جابس ہیں مارکیٹ میں، ہم تمہیں وہ اسکلز دے دیں گے جو تمہیں اس جاب کے لیے چاہیے. تو پوچھنے کی بات ہے کہ ہیومن بینگ بننا چاہتے ہیں یا ہیومن ریسورس بننا چاہتے ہیں. تو ایک مدرسے کا ایک پرانا مدرسہ پہ لکھا ہوا ہے کہ here no fish is forced to fly and no bird is asked to swim. تو اسلام جو ہے وہ اسلامک ایجوکیشن کی بنیادی بات ہے کہ وہ آپ سے شروع ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ کون ہے؟ اگر وہ چڑیا ہے تو ہم اس کو تیرنا نہیں سکھلائیں گے، اور اگر وہ مچھلی ہے تو ہم اس کو اڑنے کے لیے نہیں کہیں گے. تو آپ کون ہیں، کس مقام پہ اس وقت کھڑے ہیں، کس طرح سے آپ ڈیولپ ہو سکتے ہیں. دس از این اسلامک ایجوکیشن جو اس وقت کہیں میسر نہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم. تو یہ اب یہ گریٹسٹ پزل ان ہیومن ہسٹری، اس کا اسی نام سے میں نے ایک لیکچر لکھا ہے. تو یہ ہمارے لیے گریٹسٹ پزل ہے. اس کا ایک ورژن ہے جو سیکولر آڈینس کے لیے بھی ٹھیک ہے، مگر مسلمانوں کے لیے اس کو اس طرح سے کہا جا سکتا ہے، سیکولر آڈینس کو بھی یہ پزل سمجھایا جا سکتا ہے کہ اسلام کا جو میسج ہے وہ بہت پاورفل تھا. اس کا پاور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جاہلیت والے بدو جو سب سے جاہل اور سب سے بیکورڈ قوم تھے، یعنی ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ وہاں فارس اور مصر اور چین اور یونان میں بہت ایڈوانس سویلائزیشن تھے. ان کے پاس فلسفہ تھا، آرکیٹیکچر تھا، صنعت تھی، ہر قسم کی فنون تھے. تو یہ لوگوں کو اسلام کے پیغام نے سب سے پیچھے سے سب سے ایڈوانس لوگ بنا دیے، دنیا کے سردار بنا دیا، ورلڈ لیڈرز پیدا کر دیے. ایک ایسا سویلائزیشن پیدا کیا جس نے 1000 سال سے زیادہ تک ساری دنیا میں انٹلیکچوئل لیڈرشپ، ساری دنیا کو اپنے علم کے نور سے بھر دیا. تو کیا اس پیغام کی اب تاثیر ساری ختم ہو گئی؟ اس میں کچھ نہیں باقی رہا؟ ایسا ہی لگتا ہے، لگتا تو ایسا ہی. مسلمان آج سب سے بیکورڈ قوم ہے ساری دنیا میں. تو مگر ہمارے پاس وہی پیغام ہے جو تھا. تو اب جو اہل مغرب ہے ان کا تو اس مسئلے کے پزل کا حل ہے. ان کے لیے تو پزل ہے ہی نہیں. کہتے ہیں وہ، اور کہہ چکے ہیں، یعنی یہ لکھا ہوا مل جاتا ہے ان کی کتابوں کے، اسلام کا پیغام اپنے زمانے کے اعتبار سے بہت بہترین تھا، مگر آج کل کے زمانے سے اس کے کوئی میچ نہیں ہے. آج کل کے زمانے میں یہ آبسلیٹ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، ناقابل عمل ہو گیا. تو خیر وہ تو کہہ سکتے ہیں، ان کا تو کہنا ہی ہے. ہم کیا کہیں؟ ہمارے پاس یہ گنجائش نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو دین جو میں نے تمہیں عطا کیا یہ بہترین نعمت ہے جو انسانیت کو دی گئی ہے، اور یہ کامل دین ہے. کامل میں 2 لفظ ہیں، کمال اور مکمل. اس کو انگریزی میں کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ. یہ دین کمپلیٹ ہے، پرفیکٹ ہے. اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ قیامت تک کمپلیٹ اور پرفیکٹ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس میں تو کوئی نقص ہو نہیں سکتا. مگر جہاں تک ہمارا دل ہے اور ہمارا عقیدہ ہے وہ تو یہ کہتا ہے، مگر جو ہماری آنکھ دکھلا رہی ہے، جو ہماری عقل بتلا رہی ہے، وہ کہہ رہے کہ دیکھو اس پیغام کا تو کوئی اثر باقی نہیں رہا، سارا امپیریکل ایویڈنس تو اس کے خلاف ہے. تو یہ بہت بڑا معمہ ہے کہ تو اس پیغام میں وہ کون سی چیز ہے جس نے یہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا دہادی عرب کی جمی جس نے ساری ہلا دی. وہ پیغام میں کون سی بات تھی جس نے دنیا بدل کے رکھ دی؟ کیا ہمیں وہ معلوم؟ کیا وہ نمازیں پڑھنا تھا یا تسبیح پھیرنا یا مسجدوں میں جا کے بیٹھنا؟
یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور یہ میرا مطلب نہیں ہے کہ نماز پڑھنے کو کوئی وہ کروں کہ نماز پڑھنا ضروری ہے اور اہم ہے اور اس کا حصہ ہے، مگر وہ چنگاری نہیں ہے جس سے دنیا میں آگ لگ گئی. تو وہ جو چنگاری ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت قیمتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ جس نے ایک زندگی بچائی ایسا ہے کہ جیسے اس نے ساری انسانیت کو بتا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتلا رہے ہیں، مجھ کو اور آپ کو، کہ میری زندگی کی قیمت ساری انسانیت کے برابر ہے. اس پہ تھوڑا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتلا دیا ڈائریکٹلی. اقبال کی ایک ٹیکنیک ہے، وہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے پیغام کو سنو تو یہ نہیں سوچو کہ وہ کسی اور سے مخاطب، بلکہ یہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کر رہے ہیں. تھوڑی دیر اس پہ سوچیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری زندگی جو ہے وہ ساری دنیا کی انسانوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے میرے نزدیک. وہ اس کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ وحی اتار دی، جو کہ اتاری بھی ہے ایکچولی. ذرا سوچیں اس کا کیا مطلب ہے اور اس سے یعنی اس کا کیا نتیجہ ہوگا اگر ہم اس بات کو سیریسلی لیں، جیسے کہ ہمیں لینا ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے. اس کا کیا مطلب ہے یعنی کہ میری زندگی اتنی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. ہم تو اپنے آپ کو بہت آرڈنری سمجھتے ہیں، میرے جیسے ہزاروں ہیں دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ نے نہیں، تم بالکل یونیک ہو، تمہارے جیسا کوئی دوسرا نہیں. تمہاری قیمت میرے نزدیک ہے میرے بندے، ہے میری بندی، ساری دنیا کے انسانوں سے زیادہ ہے. ایک تو یہ محبت کا پیغام ہے، مگر اس سے بھی زیادہ ہے میری تمہارے ساتھ بہت ساری توقعات ہیں. میں چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بڑے بڑے کام کرو، مگر میں سوچتا ہوں میں کون سے بڑے کام کر سکتا، میرے پاس ہے ہی کیا کہ میں بڑا کام کروں. تو اس کا دراصل جس طرح سے ایک بیج ہوتی ہے اس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ درخت بن جائے. تو یہ جو اربوں انسان کی بات ہے کہ اگر وہ بیج درخت اپنا پوٹینشیل ریئلائز کر لے، درخت بن جائے، اس درخت میں پھر ہزاروں بیج اور ہوں گے، اور وہ ہزاروں بیجوں سے اور درخت بنیں گے. تو ایک بیج کے اندر لاکھوں کروڑوں درخت کی فارمولا موجود ہے. مگر یہ اس وقت ہے اگر وہ بیج درخت بن جائے. اگر وہ بیج اپنا پوٹینشیل ریئلائز نہیں کرے تو اس کی کوئی قیمت نہیں. ہزاروں بیجیں جو ہے پڑے کے بیکار ہو جاتی ہیں. ہم لوگ جب پھل کھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کتنے، ہم نے آج صبح انار کھایا تو اس میں جو ہے وہ ہزاروں بیجیں جو ہے وہ ہر ایک بیج جو ہے ایک درخت بن سکتی تھی، مگر وہ اس نے پوٹینشیل اچیو نہیں کیا. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم انسان کیسے بنتے ہیں. یہی دراصل بات ہے. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. کیا ہے اس کا پہلا مسئلہ؟ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا. آدمی کو بھی میسر نہیں انسان. آج کل اسٹوڈنٹس کو ظالم والے سے کوئی واسطہ نہیں. کیا خیال ہے؟ کسی کو تو کہہ دینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے قیمتی مخلوق انسان ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سب سے بہترین بنایا انسان نے ہم لوگوں کو، فرشتوں سے بھی اعلیٰ. ثم رددناہ اسفل سافلین، مگر اس کو سب سے نیچے گرا دیا. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر کیپیبلٹی ہے، پوٹینشل ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جائے، اور یہ بھی پوٹینشل ہے کہ ذلیل ترین جانوروں سے بھی ذلیل ہو جائے، پر ہو جائے. اس کے اندر یعنی واسٹ رینج ہے.
ٹاپ تک پہنچ سکتا ہے اور باٹم تک پہنچ سکتا ہے. اس کی باٹم کی بھی کوئی انتہا نہیں, ٹاپ کی بھی کوئی انتہا نہیں. چونکہ ہم لوگ بہت قیمتی ہیں اور ہم اس کو نہیں پہچانتے, اور بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں استعمال کرنا چاہتے ہیں اپنے مقاصد کے لیے, تو پھر جو کیپٹلزم کا سسٹم ہے وہ ہمیں, اور صرف یہ نہیں, بہت سارے اور ہیں, بہت سارے اس وقت دنیا میں بڑے سارے آئیڈیالوجی چل رہی ہیں, دعوے چل رہے ہیں, پیغام چل رہے ہیں. سارے پیغاموں کا مقصد یہ ہے کہ ایک تم کو خرید لیا جائے کیونکہ تم بہت قیمتی ہو. یہ نہیں ہے کہ مگر ہم لوگ خریدے اس وقت جاتے ہیں جب ہم لوگ اپنی قیمت کو نہیں پہچانتے. تو جب اور اس وقت یعنی اسٹوڈنٹس میں عام, یعنی کتنے سارے اسٹوڈنٹس سے میں بات کرتی ہوں, اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ لیبر مارکیٹ میں ہیں, ہم لوگ ہیومن ریسورس ہیں, ہمیں ہماری زندگی کو خریدا جائے گا اور ہم فخر محسوس کریں گے اگر ہمیں کوئی ملٹی نیشنل خرید لے, تو ہماری اگر ڈالرز میں انکم ہو تو بس وارے نہیں آئے, اس سے زیادہ کیا مل سکتا ہے انسان کو. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی قیمت کو نہیں پہچانا. اللہ تعالیٰ تو تمہیں ساری دنیا سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے, مگر تم لوگ نے اپنے آپ کو 2 ٹکوں میں بیچ دیا. تو اور یہ سارا تعلیمی نظام ہی یہ برین واشنگ کرتا ہے آپ لوگوں کی, آپ لوگوں کو یہی سکھلاتا ہے کہ ہم لوگ وی آر آبجیکٹس فار سیل ان دا لیبر مارکیٹ. تو میں اپنے ذاتی تجربے سے یہ بتلاتا ہوں, میں نے ساری زندگی ٹیچنگ میں لگائی ہے, کہ یہاں کے اسٹوڈنٹس خاص طور پہ, یہ میں پاکستان میں نے پہلے کافی عرصہ تک امریکہ میں پڑھا ہے, تو وہاں تو ایسا نہیں تھا, مگر یہاں میں نے دیکھا زیادہ تر سوائے چند ایک کے, کہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بڑی چیزوں کا تصور ہی نہیں کر سکتے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم لوگ دنیا بدل سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا تھا. آپ کسی بھی, میری نواسی ہے, اس کو دیکھتا ہوں روز, ایسی وہ کارنامے کرتی ہے کہ بس حیران ہو جاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو 2 سال کی تو بچوں کو زبردست لرننگ مشین بنا کے بھیجا ہے جو ان کو سکھلا دے, اور ایسی تیزی سے سیکھتے ہیں کہ بس حیران رہ جاتا ہے انسان. کچھ بھی نہیں آتا ہے پیدائش پہ, مگر بولنا سیکھ لیتے ہیں اور بڑی بڑی باریکیاں سیکھ لیتے ہیں. یعنی میری بیٹی نے چھوٹی سی 2-2.5 سال کی تھی, اور کمرے میں آئی تو میری وائف اور خالہ بات کر رہے تھے, 2 لوگ, میری ساس اور کچھ لوگ بات کر رہے تھے, تو وہ آ کے ڈسٹرب کر رہی تھی. انہوں نے کہا جاؤ ذرا دیکھو تمہاری امی بلا رہی ہیں شاید. تو وہ گئی واپس اپنے امی کے پاس, تو امی نے کہا کہ آپ نے بلایا؟ امی اس نے نہیں, وہ تو اتنا بول نہیں سکتی تھی, اس نے دیکھا کہ امی مشغول ہیں, کوئی اس کی طرف توجہ نہیں تھی, تو چیخنے لگی, مامی نے بھگا دیا, مامی نے بھگا دیا. یعنی کہ اس کو یہ پتہ چل گیا کہ مجھے دھوکہ دیا گیا. اور حالانکہ بہت چھوٹی تھی, تو اس نے یعنی جو ظاہر ہے اس کے پیچھے جو ہڈن حقیقت چھپی ہوئی تھی وہاں تک پہنچ گئی. تو مگر اسٹوڈنٹس کا عام طور پہ یہ خیال ہے کہ ہم لوگ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں. اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ان کے پاس ٹیکسٹ بکس ہیں وہ ان کے پلے نہیں پڑتی. ایک بار میں ایک اسٹیٹسٹکس کلاس پڑھا رہا تھا اور فرسٹ لیسن تھا, اور میں نے شروع کیا کہ چلے آپ لوگوں کو میں سکھلاتا ہوں کہ میڈین کیا ہوتا ہے. تو میں نے 4-5 نمبرز بورڈ پہ لکھے, اسٹیپ بائی اسٹیپ واک تھرو کیا. میں نے یہ 5 نمبرز ہیں, اس کا ہم میڈین نکالیں گے. تو اس میں 2-3 اسٹیپس ہیں. پہلے ہم ان کو سارٹ کریں گے کہ سب سے چھوٹا کون سا ہے, اس کے بعد دوسرا کون سا ہے, اور پھر اس کا بیچ والا چن لیں گے. یہ میں نے بتلا دیا. پھر میں نے ایک اسٹوڈنٹس کو کھڑا کیا کہ بتلائیں, آپ کو سمجھ میں آئی بات. میں نے ایک اور لسٹ دی کہ اس میں بتلائیں.
اس نے کہا سر نہیں مجھے تو نہیں سمجھ میں. میں نے کہا کہ کیوں, یہ تو میں نے کوئی ایسی عجیب بات نہیں کی. سر ہم لوگ بیکورڈ علاقے سے ہیں اور ہمارا جو ہے وہ یہ جو آپ ٹیکسٹ بک استعمال کر رہے ہیں تو یہ تو بہت ایڈوانس علاقے میں پڑھائی جاتی ہے, ہم لوگ کی یہ بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا. تو میں نے کہا اچھا دیکھو یہ 5 نمبرز ہیں, اس کو تمہیں پتہ ہے کہ اس میں سے بڑا نمبر کون سا ہے, چھوٹا نمبر کون سا ہے؟ اس نے کہا. میں نے کہا اس کو اور سارٹ کر سکتے ہو, اس کا تیسرا نمبر 5ویں لسٹ میں یا بیچ والا بتا سکتے ہو کہ کیا ہے. تو میں نے کہا پھر اس میں کون سی مشکل ہے. تو پتہ چلا جو کہ اس نے اپنا ذہن کی سوئچ جو آف کر لی تھی, جیسے کہ آپ لوگ سب کو پتہ ہوگا. اس نے کہا کہ سننے کا فائدہ ہی نہیں ہے, سمجھنا تو ہے نہیں, سمجھ میں تو آئے گا نہیں, اس لیے کیا فائدہ ہے اس پہ اپنا توجہ ہم خرچ کریں, کچھ اور سوچتے ہیں تو اسے ڈوڈل ووڈل کر لیتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا ہوتا ہے. مگر تو یعنی اسٹوڈنٹس کو اس میں ایکچولی فالٹ اسٹوڈنٹ کی نہیں ہے, کیونکہ وہ جو مٹیریل ہم پڑھا رہے ہیں وہ ہے ہی بکواس, اس لائق نہیں ہے کہ اس کو پڑھا جائے. تو اس کا جو میرا جو لیکچر ہے جو, اور جب ہم اس اسٹوڈنٹس کو بکواس پڑھائیں گے تو وہ تھوڑی دیر بعد اس سے وہ ہو جائیں گے, سمجھ جائیں گے. تو نیکسٹ سلائڈ پہ چلیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز جو ہے یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے. اکنامکس, پالیٹکس, سارے سوشل سائنسز. اس کا دراصل سوشل سائنس کس چیز کو کہتے ہیں؟ سوشل سائنس کہتے ہیں ایک سوسائٹی کی اسٹڈی کو. تو آپ کس سوسائٹی کو اسٹڈی کر رہے ہیں اس میں بتلایا نہیں گیا ہے. تو اگر آپ تھوڑا سا اس میں گہرائی میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ نیچرل ہے کہ یہ سوچ کس نے بنایا ہے, یورپ والوں نے بنایا ہے. تو کیسے بنایا؟ انہوں نے اپنی سوسائٹی کو اسٹڈی کر کے بنایا. تو یہ سوشل سائنس جو ہے یہ وہ تجربات, تاریخی تجربات جو اہل مغرب کو ہوئے اپنی سوسائٹی میں, اس سے انہوں نے کچھ نتیجے اخذ کیے ہیں اور اس کا نام سوشل سائنس رکھ دیا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے, مگر ان کا تجربہ اور ہمارے تجربے میں کیا میچ ہے؟ کوئی نہیں دراصل. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ بھی تو اہل عقل ہے, ان کو بھی کہنا چاہیے کہ ہمارا سوشل سائنس جو ہے وہ ہماری سوسائٹی کے لیے آپ اپنا بنائیں, یا کم از کم یہ کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی سوسائٹی کو اسٹڈی کر کے اس کے لیے الگ سے لیسنز نکالتے ہیں. تو ایسا بھی نہیں کیا ان لوگوں نے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو سائنس ہے, ساری سوسائٹیز پہ لاگو ہوگا ایک ہی طرح سے. اور ہم نے بھی اس کو مان لیا کیونکہ ہم ایک انفیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے اور وہ سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا تھے. تو ان کے سپیریورٹی کمپلیکس کی وجہ سے انہوں نے یہ سمجھا, اور یہ بات انہوں نے صاف صاف لکھی ہے, کہ ہماری سوسائٹی جو سب سے ایڈوانس ہے, باقی سب سوسائٹیز کچھ بھی نہیں ہیں, بچے ہیں. جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ ہمارے جیسے ہو جائیں گے. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ہمارے جو تجربے کے جو اسباق ہیں وہ ان پہ بھی لاگو ہوں گے. یہ انتہائی درجے کی بیوقوفی کی بات ہے, کیونکہ ہمارا تجربہ ان سے کوئی میچ نہیں ہے, بالکل زیرو. اور ہم لوگ جب ہمارے سویلائزیشن اس وقت ایڈوانس تھا جب وہ تاریخ ایجز میں تھے اپنی. تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے, مگر چونکہ ہمارے اندر ایک احساس کمتری ہے اس لیے ہم لوگ ان کی باتوں سے انکار کر نہیں پاتے. ہم لوگ آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, مگر بجائے اس کے کہ ہم اس سے انکار کریں, ہم کہتے ہیں کہ بھائی سر تسلیم خم ہے جو مزاجی آدمی آئے. جیسے کہ میں اکثر اپنے اکانومکس اسٹوڈنٹس کو, آپ لوگوں نے پڑھی ہے کہ نہیں, ان سے کہتا ہوں جو اکنامکس ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں باقی لوگ کہ دیکھو
یہ بڑھیا ٹماٹر خرید رہی ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس ایک یوٹیلٹی فنکشن ہے جس میں ملٹیپل آرگیومنٹس ہیں. اب اس نے سارے فنکشن کے فرسٹ ڈیریویٹیوز کیلکولیٹ کیے اور ان سب کو فرسٹ آرڈر کنڈیشن میں 0 پہ لگا دیا، اور پھر بجٹ کنسٹرینٹ ہے اس کو اس نے سبسٹیٹیوٹ کیا اور کیلکولیٹ کر کے اس کو پتہ چلا کہ اچھا جو آپٹیمل سولوشن ہے وہ 1 سے ٹماٹر خریدنا ہے مجھے. سب لوگ ہنسنے لگتے ہیں کہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. میں نے کہا ابھی تو تم لوگ ہنس رہے ہو، میں کہتا ہوں مگر جب تمہارے ٹیچر پڑھا رہے تھے تو تم لوگ بڑے سنجیدگی سے نوٹس لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ تو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوگی. تو یہ بات ہے کہ بالکل ہی احمقانہ باتیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، مگر چونکہ اہل مغرب نے لکھی ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ تو بہت ہی کوئی زبردست بات ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اس لیے یہ اور بھی زیادہ گہری ہے. تو وہ ایک کتاب ہے نا کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اس میں اس نے یہی بات کی ہے کہ وہ ہمارا کام یہ تھا. کیا کام تھا؟ ہمارا کام تھا کہ قرضے دینا. تو اب ان کو کنونس کیسے کریں گے قرضے لو؟ تو ہمیں اس کو سمجھانا پڑتا تھا کہ یہ قرضے جو ہے لوگے تو تمہارا فائدہ ہوگا. تو فائدہ کیسے ہوگا؟ اس کے لیے ہم نے ریگریشن ماڈل بنایا. ریگریشن ماڈل بنا کے رن کیا، ان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں ہے، مگر اس میں ہم نے کہہ دیا کہ یہ اس سے تمہیں اتنا فائدہ ہو جائے گا. بس جسٹیفیکیشن بھی بن گیا، اور چونکہ ان کو خاک نہیں سمجھ میں آیا کہ ہمارے ریگریشن ماڈل کیا ہے اور اس کے کیا مفروضات ہیں اور اس میں کیا ہم نے ڈالا ہے، تو وہ سب دھوکہ کھا گئے اور قرضہ لے لیا. اسی طرح سے یہ اکنامکس ہے، بلکہ جون رابنسن ہے مشہور اکانومسٹ، اس کے بارے میں کیونکہ بہرحال اس کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ ہم اکنامکس اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بلکہ اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اکانومسٹ سے دھوکہ نہ کھائیں. وہ تو بچ گئی مگر ہم سب دھوکہ کھا گئے. ایکچولی ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ میں جا. بات تو بچ گیا مگر امت نہیں بچ سکی. جلوہ فرنگ نے اس کی آنکھوں کو چکا چوند کر دیا اور اس سے آگے کچھ دیکھ ہی نہیں سک رہی. تو یہ اس میں ایک تو ان کا احساس برتری ہے جس کی وجہ سے سوشل سائنس جو ہے وہ معروف ہو گیا ہے. دوسرا ہمارا احساس کمتری. تو دراصل کالونائزیشن کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ دماغوں کی تسخیر سے ہوتا ہے. یہ آپ سمجھیں کہ اپنے سب سے زیادہ میکسیمم عروج پہ برٹش امپائر میں صرف 1000 گورے یہاں تھے. تو 1000 لوگ کروڑوں لوگوں کو یہاں کے کیسے قابو میں لا سکتے ہیں جب تک کہ وہ ان کے ذہنوں کو تسخیر نہ کریں. اور یہ ہوا. ہمارے لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ذلیل قوم ہیں جی، اور وہ گورا تو اس کی یعنی آپ حسن نثار کو سنیں تو پتہ چلے گا کہ وہ گورا تو فرشتوں سے بھی آگے ہے. اس کے ذہن میں تو جھوٹ کا تصور بھی نہیں ہوتا. اب بیچارہ وہ یعنی آرٹیکل آتا ہے کہ یہ ٹرمپ ہے، یہ روزانہ 3-4 جھوٹ بولتا ہے، اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا حقیقت سے. تو اس کا خیال ہے کہ یہ لوگ کبھی کوئی ملاوٹ ہی نہیں کرتے اور ان لوگوں کو یعنی اس کا تصور ہی نہیں، یعنی جو اور یہ چیز یعنی وہ تو کہتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کے سامنے بلکہ ساری دنیا کے سامنے ایسے ذلیل قوم ہے کہ بس اس سے ہم سے بدتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ سب ایک غلامانہ ذہنیت کی پیداوار ہے. اور اس کے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے، اس میں ایک تو یہ کہ ایک ہسٹری ہمیں ایسی سکھلائی گئی ہے. ہم نے اتنی ساری تعلیم حاصل کر لی، اس میں کہیں کسی بھی مسلمان کا نام نہیں آیا. تو ہماری تعلیم سے ہمیں ایسا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان نے تو کبھی کچھ کیا ہی نہیں ساری. حالانکہ ابن الحسن نے کتاب جو آپٹکس پہ لکھی وہ آج بھی اس کی جو تحقیقات ہیں ماڈرن ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، کرنٹ ہیں. مگر اب ہمیں آپ آپٹکس پہ آرٹیکل دیں گے تو پتہ چلا کہ اس میں نیوٹن نے کیا تھا کام اور ڈیکارٹ نے کام کیا. حالانکہ انہوں نے نقل اتاری نہیں، یعنی 200 سال تک وہ کتابیں پڑھائی گئیں یورپ میں اور وہ ساری باتیں جو ہے وہ انہوں نے اسیملیٹ کر لی.
اور تاریخ سے اس کا نام کاٹ دیا. یہ بہت اہم بات ہے. یعنی یہ نہیں, ایک کتاب ہے جیک گوڈی کی جس کا نام ہے تھیفٹ آف ہسٹری. اس نے کہا کہ یعنی ٹھیک ہے, یعنی علم کا تو یہ دستور ہی ہے کہ ہم اس کو کہیں سے بھی حاصل کریں. انہوں نے حاصل کیا اور بالکل صحیح کیا, مگر یہ انہوں نے اس کا نام کیوں کاٹ دیا کہ اس لیے ہم نے ابن الحسن سے لیا, بلکہ اس کو کہا کہ وہ ارسطاٹل نے آپٹکس ایجاد کی تھی اور اس کے بعد ڈیکارٹ نے کیا, اور بیچ میں کچھ بھی نہیں ہوا. مسلمانوں کو یعنی ایک تاریخ میں انہوں نے بنائی ہے, وضع کی ہے, جو کہ کہتی ہے کہ گریکس نے ساری نالج انوینٹ کی اور اس کے بعد پھر مسلمانوں نے ان سے نقل کی اور اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں کیا, اور پھر جو کہ تو اس کو یورپ جو کہ اس کے اصل وارث تھے ان تک پہنچا دی, اور پھر ہم نے اس کو لیا اور ہم نے اس کو لے کے ترقی کی. تو گویا ویسٹ سے باہر کوئی سوچ ذی عقل ہے ہی نہیں. تو یہ بھی انہوں نے یعنی اسپیسیفکلی ان کے بڑے بڑے فلاسفہ نے, ایمانوئل کانٹ نے یہ لکھا ہے کہ یہ عقل یہ تو ہمارا شعور ہے, ہمارا صفت ہے سوچنا, ریشنلٹی, اور باقی اقوام کو تو یہ آتا ہی نہیں. اور چنانچہ اسی بنیاد پہ اس نے کہا کہ یہ کالے لوگ تو سوچ ہی نہیں سکتے, تو ان کو آپ کوڑا لگا کے غلام بنائے, کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی. اور وہ he is known as the greatest moral philosopher of the West. تو یہ کہ ہمارے ابن سینا کی میڈیسن کی کتابیں جو ہے وہ یورپ میں 2-3 صدیوں تک جو کہ تو پڑھائی گئی, اور یہ سب کہیں تذکرہ نہیں ہے. اور یہ بھی کوئی نہیں بتلائے گا آپ کو کہ یورپ میں ڈارک ایجز تھیں, تو وہ خود آپ پڑھ لیں انلائٹنمنٹ کیسے ہوا. یعنی ہم لوگ ڈارک ایجز میں پھر لائٹ آ گئی, تو یہ لائٹ کہاں سے آئی؟ خود بلب جل پڑا. یہ ان کی تاریخ پڑھیں گے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بس خود پہ خود الہام ہو گیا ان پہ نالج کا. تو جو حقیقت حال ہے, جو آبویس ہے کہ ہماری ایک تہذیب تھی بالکل. اسپین جو ہے وہ اسلامک اسپین جو ہے وہ بالکل شروع میں اسلامی کے ہمارے قبضے میں آ گیا تھا. اندلس میں 700 سال تک مسلمانوں کا بہت ایڈوانس سویلائزیشن تھا. اس کے مقابلے میں یورپ جنگلی وحشی تھے, اور جیسے کہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ یہ جنگلی لوگ جو ہیں وہ قبضہ کر لیتے ہیں اپنے قریب کی, کیونکہ وہ ایڈوانس سویلائزیشن جو ہے وہ ڈکے کر جاتے ہیں, وہ شراب میں دھت ہو جاتے ہیں, ہر قسم کے مصنیع کرنے لگتے ہیں, اور وہ ان کے اندر وہ جوش نہیں رہتا ہے جو نوجوان. اس نے یہی کہا تھا کہ سویلائزیشن بھی اسی طرح سے آپریٹ کرتے ہیں کہ وہ نوجوان بچے ہوتے ہیں, نوجوان ہوتے ہیں, پھر آخر میں بوڑھے ہوتے ہیں, مر جاتے ہیں. تو جب اہل مغرب یہ یورپ کے بربر قوموں نے ایڈوانس سویلائزیشن آف اسپین کو فتح کیا, تو ان کی لائبریریز میں لاکھوں کتابیں تھیں, کیونکہ مسلمان اسلام کا تو نام ہی ہے علم کی طرف. اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں اقرا, پڑھو, یعنی سب سے پہلا وہی کلام ہے پڑھو, اور اس کے بعد علم الانسان ما لم یعلم. اور علم کی اتنی ساری خوبیاں آئی ہیں کہ ہم لوگ اس کا, تو مسلمانوں کے پاس بے شمار کتابیں تھیں, وہ انہوں نے حاصل کی, ان کا ترجمہ کیا, تو اس سے انلائٹنمنٹ شروع ہوا. مگر یہ آپ کو کہیں ان کی تاریخ میں نہیں ملے گا. تو ابھی ان ساری کتابوں کا, ان ساری باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو کئی طرح سے, ہمارے طلباء کو توڑ دیا گیا ہے. ان کے اندر جو جذبہ تھا کہ ہم لوگ بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں, جو سب ہر انسان کے اندر ہو سکتا ہے, وہ چھوٹا سا بڑے یہ جو علامہ اقبال کا میسج ہے کہ ستاروں سے آگے مقام اور بھی ہے, وہ آج کل کسی کو معلوم نہیں. تو یہ میں نے کچھ مضامین لکھے ہیں جس میں نے اس کی توڑ کرنے کی, اور اس کو توڑنا آسان بھی نہیں, کیونکہ بہت سارے فرینڈس سے یہی میسج مل رہا ہے, اور ایک ہی میسج ہے اور مختلف طریقوں سے مل رہا ہے, تو اس لیے اس کو اوور کم کرنا آسان نہیں ہے. اس میں بہت سارے پہلو ہیں جو میں نے کور کیے. نیکسٹ بس یہ آخری ہے بات. اللہ نور السماوات والارض, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ہم آخر میں اس دعا سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ
تاریکی میں ہیں، اندھیرے میں ہیں، اور آپ نے ہمیں وعدہ کیا ہے کہ ہماری رہنمائی کریں گے، ہمیں نور تک لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقت سے آشنا کر دیں. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اور ہمیں قبول کر لیں، اور ہمارے اندر جو آپ نے ہمیں جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اس کو ہمیں کرنے کی توفیق دیں، اور ہمیں ایسا بنا دیں کہ ہمارے جینا اور مرنا صرف آپ کے خاطر ہو جائے.